کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے, پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے, پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو. پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ تو نہیں لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو, صحت گئی تیل لینے, اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, تو یہود نے کس کو, اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی, ایسی ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہے, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی. اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مانتے ہوئے. پتا ہے وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں ابے یا تو کھیل ہی نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے. جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے, تو دو کام کیے, میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو, سود کے ذریعے, بزنس کے ذریعے, حلال تجارت کے ذریعے, اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے. وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے, عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی, اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں, تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا, بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو, کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے سودی قرضے دے دے کے. وہ بےچارے ہل نہیں سکتے, ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. وہ اللہ جزائے خیر دے, ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں, بڑے مالدار بھی ہیں, انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے. اور بہت سے ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا, ایسے ادارے بنے ہوئے اندرون سندھ. تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں. دوسرا کام کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. اور آپ حیران ہوں گے, برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا, قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو, اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا. اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے. وہ یہودی تھا, اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی, مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس کا کیا جا رہا ہے بھائی اس میں نے بتایا نا, یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں نا ہمیں, ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے, اور لال بتی پہ آپ نے رک جانا ہے, ٹیکس آپ نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے. یہ چھوٹی موٹی, ایک مسجد سے چپل چرانے والا چور ہوتا ہے نا, پٹتا وہی ہے. کبھی بڑے اسمگلر کو دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی, گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے, پٹتا بھی ہے. مسجد سے چپل چرانے والا پٹتا بھی ہے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑا زبردست بریف کیس ان کے پاس, اس میں پورا اسمگلنگ کا پیسہ ہوتا ہے, لاکھوں لوگوں کی جان اس میں خون بہا ہوتا ہے, اس کا پیسہ ہوتا ہے.
عزتوں کے سودے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی طاقتیں اس طرح کرتی ہیں. اور کمال کی بات ہے، راحت اندھوری کے ایک شعر ہے نا، کہ مجھے شعر تو یاد نہیں رہا، اس کا مفہوم یاد رہ گیا ہے کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. ایک شاعر نے تو کہا ہے کہ اپنی معشوقہ کو کہ ہمارے قاتلوں کا، یعنی ہماری قاتل تو آپ ہو، آپ کی محبت میں ہم مرے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. وہ کیا ہے کہ ہمیں قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، ہم ہی پر الزام ڈال دو، یعنی مقتول ہی پہ الزام ڈال دو کہ یہی قاتل ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا، میں دنیا میں جاتا ہوں، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے، ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو. ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے، مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں، کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں، ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا، بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں، بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ؟ کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم، ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا، ہم فرق نہیں کرتے، کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے، لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں، لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے، انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو دو کام کیے، نمبر ایک اکنامکلی مضبوط کرنا ہے سود کے ذریعے، تجارت کے ذریعے نہیں، سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھئی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا، وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے، اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی. انہوں نے نہتے فلسطینیوں کو مارنا، قتل کرنا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی، غیرت مند لوگ ہیں وہ، انہوں نے کہا لن نترک شبرا للذلی، ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا خلیفہ مسلمانوں کا، اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو؟ دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو، خلافت چاہے کیسی نالائق ہو، اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے، ترک میں مزار تھے، میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں، لیکن اب مزار ختم ہو گئے، اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی، ایک حکومت تھی، نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ، دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف، لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو، ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں، لیکن اتنا کمزور ہو گیا، جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی. کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی. خیر یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا، یونائٹڈ نیشن آ گئی. 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارا کیا جائے، یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا؟ فلسطینیوں کا. یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی. جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں. عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے. 1948 میں یا 49 میں، آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مصر کیوں نہیں کر رہا؟ مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے،
شام کی سرحد ملتی ہے، اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے، یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے، اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا، ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ جی 1967 میں یہ تمام کنٹریز جو بھی اسرائیل کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب مل کے پلان بناتے ہیں، عرب متحد ہوتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ہی دفعہ میں صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اتنی ہوشیار، اتنی متحرک کہ پہلے اطلاع مل جاتی ہے، اور مصر کے جہاز جو بمبارمنٹ کے لیے جانے تھے، اسرائیل پہ حملہ کرنا تھا، وہ کھڑے کھڑے بہت سارے جہاز ایئرپورٹ پہ اسرائیل تباہ کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت بڑی پلاننگ سے آیا بھائی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ نے کہا یہ اسلام دشمن جب سازشیں کرتے ہیں، اتنی بڑی سازشیں ہوتی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں. یہ نا امیدی کی بات ہے، لیکن امید کی بات بھی ہے. اللہ کہتا ہے عند اللہ مکرہم، اللہ کو ان کی مکر اور تدبیر کا علم ہے. یہ مسلمانوں سے نہیں لڑ رہے، یہ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں. تو خوشخبری کی باتیں بھی ہیں، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی. تو عرب کو شکست ہوتی ہے، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ الٹا عربوں کے علاقے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے. مصر کا بہت بڑا علاقہ چلا گیا، غزہ بھی خالی ہو گیا، ویسٹ بینک بھی خالی ہو گیا، اور یہ سارے علاقے کس کے قبضے میں چلے گئے؟ یہود کے. شام کے علاقوں پہ بھی یہود کا قبضہ، مصر کے علاقوں پہ بھی. 1973 میں پھر عرب ممالک مل کے لڑتے ہیں اسرائیل کے خلاف تاکہ اپنے علاقوں کو خالی کرائیں ہم. اس میں بھی کیونکہ امریکہ بھرپور سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو، دبا کے اسلحہ دے رہا تھا. رزلٹ کس کے خلاف گیا؟ مسلمانوں کے خلاف، عربوں کے خلاف. اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس جنگ میں ہم اپنے علاقے خالی نہیں کروا سکتے. سعودی عرب میں اس دور میں غیرت مند بادشاہ تھے شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. بڑے مجاہد تھے. انہوں نے عرب ممالک کا اجلاس بلایا اور تیل کی سپلائی بند کر دی. سمجھتے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ جب تیل کی سپلائی بند ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وسائل تو آج بھی مسلمانوں کو دیے ہیں، تیل کی سپلائی بند کی ہے تو اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. پھر امریکہ بہادر بیچ میں آئے ایک بڑے بزرگ کا کردار ادا کرتے ہوئے کہ دیکھو لڑائی بھڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، بیٹھ کے مذاکرات کی میز پہ آ جاؤ. تو یہاں بھی مذاکرات کی میز کے پیچھے تیل کا ڈنڈا تھا. سمجھ رہے ہو؟ عربوں کے پاس جو تیل کی اللہ نے ان کو ایک طاقت دی ہے نا، وہ استعمال کی. لیکن لڑائی معاف کرنے میں بھی بہت سارے گیم کھیل گیا. طے یہ ہوا کہ جی جو عربوں کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے مصر اور شام پہ، وہ اسرائیل واپس کرے گا. ٹھیک ہے، ہم آپ کے علاقے واپس کر رہے ہیں، لیکن مصر کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی. کس سے؟ بولو، مصر سے. وہ اس پہ آمادہ ہو گئے، چلو ہمارے علاقے تو ہمیں واپس مل رہے ہیں. غزہ سے بھی مصر نے فوجیں ہٹا لی، غزہ کا علاقہ بھی اسرائیل کے حوالے کر دیا. مصر کو یہ لگا کہ مرتا کیا نہ کرتا. مصر نے جب یہ علاقے واپس کیے اور اسرائیل کو تسلیم کیا تو بہت سارے عرب کنٹریز مصر کے خلاف ہو گئے اور عرب اتحاد سے مصر کو نکال دیا. وہ جو بعد میں داخل بھی کر لیا، پھر 1989 میں دوبارہ داخل کر لیا. فلسطینیوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ممالک جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہے، اب ہمیں ہی کرنا پڑے گا. اب ہم دنیا سے کیا ہو گئے ہیں؟ مایوس. لیکن ان کی غیرت کو 100 بار سلام. انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. دنیا کے مسلم کنٹریز نے شکست مان لی، انہوں نے نہیں کی. لڑتے رہے بالآخر غزہ کا علاقہ، غزہ سے یہودیوں نے اپنی فوجوں کو یہ غزہ آزاد کرایا. انہوں نے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اکیلے لڑ رہے تھے.
2006 میں غزہ میں الیکشن ہوئے اور حماس بھاری اکثریت سے جیتتی ہے. امریکہ اور اسرائیل نے اس قانونی حکومت کو جو الیکشن کے ذریعے ہوئی ہے، میں نے بتایا نا ان کے قوانین ان کے لیے ہی ہوتے ہیں. ویسے جمہوریت الاپتے شاپتے رہتے ہیں، لیکن جہاں جمہوری طرز پر ان کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر جمہوریت نہیں چاہیے ان کو. جہاں آمریت سے کام چلتا ہے وہاں آمریت چاہیے. یہ سارے اصول اور ضابطے کس کے لیے بھائی؟ ہم غریبوں کے لیے. ہم غریبوں کے لیے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئلے کی بلوچستان میں اتنی کانیں ہیں کہ 200 سال تک فری بجلی ہمیں مل سکتی ہے، لیکن دنیا ہمیں نکالنے نہیں دیتی کہ انوائرمنٹ ماحول خراب ہوگا، جبکہ بہت سارے ملکوں میں کوئلے سے بجلی بن رہی ہے. وہاں کا ماحول خراب بولو نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا کے جو بڑے پیمانے پر جو بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نا، وہ کچھ اور ہی ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی مسجد سے چپلیں نہیں چراتے، بس ان کا ہم لوگ مسجد سے چپلیں چراتے ہیں اس لیے بدنام ہوتے ہیں. 2006 میں جب حماس بھاری اکثریت سے جیتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے بولو انکار کر دیا. اچھا 1956 میں بھی لڑائی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے. وہ پیچھے ہٹے رشیا کی دھمکی سے. روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے، ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. روس کون سا کوئی اتنا نیک انسان ہے وہ؟ لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا، ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں. محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا، کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے، اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں. روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا؟ وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو. پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑ کے گئے ہیں، وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے، اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی. تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں. اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا، اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں. نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے. نہ شام میں ان سے لڑنے کی، شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے، یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا، ایک حکومت ان کو دے دی جائے، چند لوگوں کو کنٹرول ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے، تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے، ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے گئی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت، 3 جنگیں ہار چکا ہے. نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت، نہ اردن میں لڑنے کی طاقت، نہ شام میں لڑنے کی طاقت. سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے. یہ واقعہ ہوا، سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا. ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا، ورنہ تو یہ مسئلہ تب گیا تھا. سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا، اردن پیچھے ہٹ گیا. بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں، وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اور اب اتنی جلدی یہ آگے جا نہیں سکتے، ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو. اگر یہ آگے کی طرف گئے، یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی، اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہے. آج بھی بہت سارے یہودی وہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطین. دوسری قوم کا آدمی آپ کی تعریف کرے، مہاجر کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں، پٹھان کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں، پنجابی کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں، سندھی کہے پنجابی ایسے. جو خوبیاں ہیں ایک دوسرے کی وہ کیا کی جائیں؟ ہائی لائٹ کی جائیں. ہمیشہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی برائیوں پہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسری قوم کی برائیوں کو بولو اچھال رہے ہوتے ہیں. ہر قوم میں یقیناً کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں جو دوسری قوم میں نہیں ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو جس قوم میں کوئی بڑی اچھائی نظر آئے گی نا، اسی میں من حیث القوم کوئی بڑی برائی بھی ہوگی جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی، جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟
اپنی اچھائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں مثالیں دوں گا نا تو اس سے قوم پرستی پہلے کی اور کچھ نہیں ہوگا. میں مثالیں اسکپ کر رہا ہوں. ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں لیکن کچھ کیا ہیں. اب تو ہر قوم میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں, تو کبھی بھی قوم پرستی کو پروموٹ مت کرو. آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یہ میں فلاں میں فلاں میں فلاں میں فلاں. بولے تو ہے تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ تیرا عمل اگر اچھا ہے تو تو جنتی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو. تیرا عمل اگر برا ہے تو تو جہنمی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو. تو صرف ایک ہی نعرہ ہے میرے بھائی, وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ اللہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے, میں کہنے والا تھا 16 بچے ہیں لیکن نہیں ہے. آپ کے اگر 4 بچے ہیں, مثال تو وہ دی جائے گی نا مارکیٹ میں چل رہی ہے. اب ہماری مارکیٹ میں چونکہ کچھ اور چل رہا ہے تو اس لیے ہم وہ والی مثالیں دینے پہ آ جاتے ہیں. آپ کے 4 بچے ہیں, ایک ان میں انتہائی درجے کا سفید, ایک انتہائی بلیک جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا, ایک اس میں کچھ اور تھوڑی سی زبان اس کی تھوڑی سی کیا ہے, وہ اردو بولتے ہیں لیکن الگ اسٹائل میں, چوتھا کسی اور اسٹائل میں, ایک کا قد چھوٹا ہے ایک کا لمبا ہے. ابا کی نظر میں ان چاروں میں فرق ہوگا ہے بھائی؟ ابا ان چاروں کو ایک نظر سے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ ابا کبھی فرق نہیں کرے گا. تو یاد رکھو حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ, یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. گویا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہوتی لیکن ایسے جیسے اولاد. اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا, نہ ہے کوئی اولاد, لیکن اللہ کفالت تو کرتا ہے نا. تو اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کون کالا ہے کون گورا ہے کون پٹھان ہے کون پنجابی ہے کون مہاجر ہے کون سندھی ہے کون سرائکی ہے. اللہ اس نظر سے انسانوں کو دیکھتا ہے ہی نہیں. اللہ کہتے جو پٹھان ہے وہ بھی میرا ہے, جو سندھی ہے وہ بھی میرا ہے, جو سرائکی ہے وہ بھی میرا ہے, جو مہاجر ہے وہ بھی کس کا ہے, وہ بھی میرا ہے. تو سارے جب میرے ہیں تو میں کس سے خوش ہوتا ہوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے گا وہ میری نظر میں سب سے زیادہ عزت دار. جو میری مان کے نہیں چلے گا جائے جس قوم کا ہو جہنم میں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو اگر عربیوں سے الگ سے محبت ہوتی تو ابو جہل کو اللہ جہنم میں بھیجتا اور سلمان فارسی اور بلال حبشی کو جنت میں بھیجتا اللہ تعالیٰ. بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ بلال حبشی جو تھے عربی تھے, کینیا کی جو جماعت آئی ہے نا ان کو دیکھ لو. حضرت بلال حبشی تو افریقہ سے تھے, کینیا سے تھے, حبشہ سے تھے, ایتھوپیا یہاں سے تھے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کہاں سنی ہے؟ جنت میں سنی ہے. اتنا بڑا مقام کیوں؟ قربانی بہت بڑی تھی. اگر بلال حبشی جب مکہ میں تھے انہوں نے یہ سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ تفلحو, کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم پرستی کا نعرہ لگاتے کہ اے لوگو میں عربوں کو دنیا کا امام بنانے آیا ہوں, اے لوگو اس توحید کے کلمے پہ آ جاؤ, بت پرستی چھوڑ دو, اس سے عرب پوری دنیا پہ راج کریں گے, اس سے عربوں کو بڑا فائدہ ہوگا, تو بلال حبشی آتے؟ بولو نا. وہ کہتے بھائی میرا عربی سے کیا تعلق, میں تو غلام ہوں, یہاں پہ حبشہ سے پکڑ کے لائے تھے مجھے, نہ میرا رنگ ان سے میچ کرتا ہے نہ میری زبان ان جیسی, میں اس نعرے کو قبول. وہ کہتے بھائی یہ تو عربوں کی ایک تحریک چل رہی ہے, کبھی بھی نہیں آتے. لیکن وہ ایسے وقت میں نبی کی دعوت پہ لبیک کہا انہوں نے کہ جب ان کا جو مالک ہے تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا, اس کے بعد بھی انہوں نے احد احد کا نعرہ لگایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور قوم پرستی یہ ایک ساتھ جمع نہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, ہمارے نبی اگر قوم پرستی کا نعرہ لگاتے نا تو جو 23 سال میں آپ کو نے کام کیا وہ 5 سال میں ہو جاتا, کیونکہ وہ تو قوم کے لیے کٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے عرب لوگ. عرب جو تھے نا ان میں ویسے ہی جب کسی قوم میں قوم پرستی پہلے سے ہی ہو تو آپ کو پتا ہے اس پہ تو قوم صرف چنگاری میں آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے. ایک تیل جلنے کے لیے تیار ہے پیٹرول, اس میں تو آگ لگاؤ گے بھڑک اٹھے گا. تو عرب تو ویسے ہی قوم, ان کو تو قومی لیڈر چاہیے تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ویسے بھی آپ بڑی قوم میں پیدا ہوئے, قریش میں سرداروں کی قوم میں پیدا ہوئے, آپ کہتے میں آج سے تمہارا سردار ہوں اور میں یہ مشن لے کر آ جاؤں کہ تم عربی ہو, تم صرف یہاں تک تم جو ہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہے, تو میں ایک لیڈر ہوں, میں پوری دنیا میں تمہیں امام بناؤں گا. نہیں ہوتے تھے تو اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تلوار کی طاقت سے جو مرضی کر لو. تو آؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں, آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے تو 100% کامیاب ہوتے, کیونکہ عربوں کو
جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. وہ تو پہلے سے آپ کو صادق امین مانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے, وہ کس کے خلاف اٹھی ہے؟ عربوں کے خلاف اٹھی ہے. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ بدر. ایسا ہی ہے نا. تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی, پھر عربوں کی ذیلی قومیں. عربوں میں قوم ہے قریش, تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش. پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا, بنو ہاشم. ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم. بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام میں. اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کا امام بنانے کے لیے نہیں آئے, ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا, سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی. ان کی ایک آڈیو میں نے سنی, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا. اسرائیل کو, میں نے کیا بولا؟ اسرائیل کو فتح نہیں, سوری عربوں کو فتح نہیں ہوگی. الٹا کہہ دیا, الٹا کہہ دیا. پوچھ کے آنا ابا سے, وہ جو پچھلے والا کام لگایا نا, نہیں وہ والا بھی جو آپ کے ذمہ کام لگایا نا, ابا سے پوچھ کیا کام لگایا. ہاں ضیاء اللہ, اسرائیل کو عربوں کو فتح نہیں ہوگی. سوری میں نے غلط کہہ دیا. یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں, سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے, کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے کہ عربوں کو فتح ہوگی, انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا, عرب تو پہلے سے تھے. اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے, تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے, یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے, یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے. سمجھتا نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں, ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں. یہودی بہت ہوشیار ہے. یہودیوں نے شروع سے ہی نا جرائد میں, اخباروں میں, میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل, یہ اتنا پروپیگنڈا کیا, اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلاشعوری طور پہ کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ. یہودی نے کہا, یہودی کو پتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں, جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں. ترکی سارا غیر عربی ہے, وہ کیا ہے؟ مسلمان. ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان, اتنی بڑی بڑی ریاستیں. عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں, ایران میں بہت سارے, اور ہر جگہ. بنگلہ دیش, انڈیا, 20-30 کروڑ تو انڈیا میں ہے, 20-30 کروڑ پاکستان میں ہے, اور بنگلہ دیش میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, اور اگلے سال آپ دیکھو جب سے ہمارے 4 شادیوں والا بیان جانا شروع, یہ رپورٹیں 50 سال میں چینج ہو جائیں گی. دیکھنا پوری دنیا حیران ہو جائے گی یہ رپورٹ کو ہوا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے نا 50 سال کے بعد, یہ ساری دنیا کے ماہرین حیران ہوں گے کہ اس کائنات میں کون سا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے کہ 1 ارب مسلمان 4 ارب ہو گئے, اور 4 ارب کافر وہ سمٹ کے کتنے ہو گئے؟ 1 ارب ہو گئے. یہ ہوا کیا ہے؟ پھر وہ جب تحقیق کریں گے, ان کے تحقیقی ادارے تھیسس لکھیں گے تو پتا چلے گا. ایک یوٹیوبر آیا تھا, مفتی صاحب تھے, انہوں نے بیانات کر کے مسلمانوں کی اسپیڈ کیا کر دی ہے, بڑھا دی. وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے تھے, اسپیڈ کا بٹن, ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کے دنیا سے چلے گئے. آٹومیٹیکلی اسپیڈ کیا ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اسپیڈ تو پھر آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے نا. جب آپ کے 18 ہوں گے تو پھر 18 میں سے ہر ایک کے 18, پھر ان کے, تو آپ کو بتاؤ یہ تو تھوڑے دنوں میں اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا. اچھا خیر, اب کیا ہے؟ تو یہ ایک نعرہ لگایا گیا. اب دیکھو عراق پہ جب بمباری ہو رہی تھی نا, 27 اتحادی ملک مل کے عراق پہ بم برسا رہے تھے, تو عربوں کا پتہ ہے کیا بیان آیا تھا عرب حکمرانوں کا, کہ کسی اور عرب ملک پہ اٹیک ہم برداشت نہیں کریں گے. میں چھوٹا تھا اس وقت, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کاش یہ جو عرب کنٹری کا بادشاہ یہ کہہ دیتا کہ کسی اور اسلامی ملک پہ ہم یہ برداشت, اول تو عراق پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہو تو آپ یہ کہہ دو نا کہ عراق ایک اسلامی کنٹری ہے, اس پہ تو ہو گیا, کسی اور کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت, کسی اور اسلامی کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن پروپیگنڈے کا اثر دیکھو کہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی زبان پہ بھی اسلام نہیں آتا. کیا آ رہا ہے؟ عربیت. یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا میرے بھائی. جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا, اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو. تو اگر یہ عرب کی جنگ ہے تو پھر غیر عرب تھوڑی آئیں گے اس میں. تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل گئی نا. اگر حاجی عبد الوہاب صاحب یا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نعرہ لگاتے
کہ بھائی جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں, ہم ایک خاص طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں, انڈیا پاکستان کے لوگ جمع ہو جائیں. تو کینیا سے جماعت آتی, وہ کیا ہو گیا بھائی, کینیا والے بولتے بھائی تمہارا مسئلہ ہے یار, ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہو ہیں بھائی. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں, پاکستان کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی دنیا میں کہیں عزت تھوڑی سی ہے وہ مذہب کی بیس پہ. اگر آپ نے مذہبی تشخص ختم کر دیا نا تو پھر تو آپ کی 2% کی اوقات, اکنامکلی تو کہیں ایسا ہے ہی نہیں. ابھی تو مجھے یاد ہے پچھلے جب کرنسی بہت گر گئی تھی, ہم سعودی عرب گئے تو وہ پاکستانی کرنسی لے ہی نہیں رہے تھے, ڈالر لے کر آؤ. کرنسی اتنی ہو گئی تھی, انہوں نے کہا پوری بوری بھر کے 2-4 ریال لے کے جاؤ گے, ہم کہاں ٹکائیں گے اس بوری کو. یہ آپ کی اوقات. لیکن آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ, چاہے وہ لنگڑا لولا اسلام ہو, لیکن لوگ تھوڑی سی عزت دیتے ہیں اسلامی کنٹری. کیا لیبل لگاتے ہیں؟ اسلامی کنٹری. ایک اس لیے, ایک اس پہ کہ ایٹامک پاور, چاہے وہ لنگڑی لولی ہو, لوگ کہتے ہیں وہ بم جب چلانا نہیں ہے تو رکھ کے کیا کرنا ہے. دیکھو رکھا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا, لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو نا, جب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی, ابھی بھی بم نہیں چلا رہے, اگر یہ بم سے دستبردار ہو جائے نا تو جتنے اب ہیں نا اس سے بھی جائیں گے. کوئی آپ کی جیب میں گرنیڈ پڑا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہو, ڈاکو کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں گرنیڈ ہے, یہ چلائے گا نہیں, لیکن وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ یار اس کو رہنے دو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیب میں گرنیڈ نہیں ہے, ان سے نمٹو پہلے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ پلاسٹک کی پسٹل بھی لے کے جاؤ گے نا تو بھی ڈاکو, بھائی ڈاکو آپ کی طرف جب آئے گا جب سارے بغیر پستول والے نمٹ جائیں گے, کہے گا یار مارنا ہے تو پہلے وہ بغیر پسٹل کے, وہ بھی پسٹل کے بغیر, وہ بھی پسٹل کے, اس کو پہلے لوٹو نا. اس کو خام خام ہو سکتا ہے سچی مچی کی, وہ پھر کیا کریں گے, ہم چلا دی. تو اسی لیے یہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا گلیوں کے, ان کو لکڑی کی بندوقیں دے کے بٹھایا جاتا ہے, 50% ڈکیتیاں کم ہو جاتی ہیں. ڈاکو کہتا ہے ہو سکتا ہے سچی مچی کی نہ نکلے بھائی. تو اس لیے یہ جو بم ہے نا, بم یہ جیسا مرضی لنگڑا لولا بم ہو, لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری دنیا میں عزت بولو رہ گئی. اور تیسری جو سب سے زبردست چیز ہے, تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہماری دنیا میں بڑی عزت. میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں گیا, وہاں افریقہ سے ایک لڑکا آیا ہوا پڑھنے کے لیے. اب آپ مجھے بتاؤ دنیا میں کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئے گا. کبھی سنا آپ نے؟ ابے ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بے وقوفی کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے, جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے, تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں ہے, گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بیچاروں کے, وہ کہاں سے باہر جائیں گے, مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہے ہیں, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, افریقہ سے, فرانس سے, جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے, تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو یہاں. تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا. وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرز نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر منجن بک رہا ہوتا, امریکہ سے, برطانیہ سے, فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے, اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے. میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے. بنوریا جا کے دیکھو, ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا, کوئی برطانیہ کا ملے گا, کوئی کہاں کا, کوئی کہاں کا. اور پھر ہمارے ہی ان ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے. اب عجیب بات ہے, آپ حیران ہو گئے, یہ جو اسکالر آج کہتے ہیں مدرسوں میں منجن بکتا ہے, منجن بکتا ہے, ایک رٹ لگائی بھی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ان مدرسوں کی ویلیو دیکھو کیا ہے. میں فرانس گیا ہوں, جرمنی گیا ہوں, وہاں میں مفتیان کرام سے ملا, مذہبی اسکالر سے ملا. میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں؟ کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھ کر آئے ہیں. ارے برطانیہ میں تم مفتی بننے برطانیہ گئے تھے؟ برطانیہ کی کسی یونیورسٹی میں؟ انہوں نے کہا نہیں, وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے, انہوں نے مدرسہ کھولا 50 سال پہلے, 100 سال پہلے, وہاں سے اتنے مفتیان کرام فارغ ہو چکے ہیں. آپ کو فرانس میں, جرمنی میں, اٹلی میں, اسپین میں, برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے, وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا؟ یہاں کوئی پاکستانی یا کوئی انڈین چلا رہا ہوگا. اب نہیں آئی سمجھ میں بات. لیکن کمال کی بات ہے, یہ منجن ایسا بیچا, جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں, ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے. تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی, یا آپ منجن بیچ رہے ہو. نہیں آئی بات. میرا خیال ہے, دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ
ایک دوا ہے اس کے پاس، میڈیسن ہے جو کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے. لوگوں کو تجربہ، ایسی کوئی دوا ہے نہیں، ایسا نہ ہو چلے جائیں کہیں. آپ نے دیکھا یار لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا بندہ اٹھا، اس نے حسد میں آ کے کہا بے بھائی یہ کینسر کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے، منجن بیچ رہا ہے. سب نے بات اتنی سنی اور سارے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے. لیکن کچھ عقل مند تھے، انہوں نے کہا ہم ذرا ریسرچ کرتے ہیں کہ اس نے جن جن کو میڈیسن دی ہے وہ ٹھیک ہوئے بھی ہے کہ نہیں ہوئے. جا کے دیکھا یار تو 100% ریزلٹ ہے. تو وہ کیا کہے گا بھائی منجن یہ نہیں، منجن کون بیچ رہا ہے؟ منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان کو منجن کہہ رہا ہے. تو آپ کبھی مدرسوں کے اندر جا کے تو دیکھو میرے بھائی، رائے ونڈ میں جا کے دیکھو، رائے ونڈ کا مدرسہ کون سا ملک ہے جہاں سے وہاں طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے؟ کون سا ملک ہے؟ تو آپ نے پاکستانیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا، امریکیوں کو بھی بیوقوف بنا دیا، ڈاکٹروں کو بھی، انجینئروں کو بھی، پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی، وہ سارے آ رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے. اور جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں مدرسوں میں کیا بک رہا ہے؟ منجن. تو پھر آپ کو یہ اپنا مدرسہ بنا لو. مدرسہ تو ضروری ہے یا نہیں عالم بنانے کے لیے؟ ان اسکالرس کا نہ اپنا کوئی مدرسہ ہے، نہ جو مدارس ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں. 2 نمبر مدرسے بھی ہوتے ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑی کہ سارے 2 نمبر ہو گئے. دوسری بات یہ، میں نے بہشتی زیور پہ کہا تھا نا کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے، پڑھا کرو. اس پہ کسی نے منجن بیچا، اس نے بولا یہ 2 نمبر کتاب ہے. تو جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں آپ کوئی اور کتاب لے آؤ یار. یہ فوراً کہتے ہیں ہماری کوئی کتاب نہیں، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ابے قرآن و حدیث ہی سے نکال کے لکھ لو نا کوئی کتاب، ترتیب سے لکھ لو. وضو کے طریقہ، کتاب الطہارہ، پھر کتاب الوضو، پھر کتاب الغسل، جیسے علماء نے کیا. یہ بہشتی